السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ اس کی صورتحال بہت گمبھیر ہو گئی ہے۔ میں آپ کو تازہ ترین دیتا ہوں۔ ایک بڑی پتہ چلا ایک سازش کا، جس کے تحت ہنگامہ آرائی ہونی ہے، جس کے تحت پلان تھا کہ اسمبلی کے اندر مار پیٹ ہو اور یہ سب کچھ پولیس کے ذریعے کیا جائے۔ اس کے لیے ایک لیٹر اس کی کاپی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، میں اس کا حصہ پڑھ کے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے لکھا گیا۔ یعنی آج وہ لیک ہو گیا لیٹر، ابھی اجلاس نہیں ہوا، لیکن اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ اجلاس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر ہے اس کی تحت میں یہ اجلاس کروا رہا ہوں، یہ مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تو فوری طور پر پولیس مجھے دی جائے۔ یہ وہ لیٹر جو کل انہوں نے اسمبلی جس وقت پروسیڈنگ ہونی تھی اس وقت، کیونکہ اس پہ 22 تاریخ لکھی ہوئی ہے اور وہ بظاہر یہ ایسا ظاہر کرنا تھا کہ شاید وہ اسی وقت لکھا گیا، لیکن کیونکہ یہ ایک پوری پلاننگ ہے تو اس کا یہ جو خط لکھا گیا اس کے اوپر 22 تاریخ ڈالی گئی، لیکن یہ خط وہاں سے لیک ہو گیا۔ کسی ایسے شخص نے جس کو پاکستان سے پیار ہے، کسی ایسے شخص نے جو یہ نہیں چاہتا کہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہو، اس نے یہ خط جو ہے نا یہ میڈیا کو لیک کیا۔ یہ آپ میرے بیک ڈراپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پورا بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کی پوری ایک لائن آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں یہ بالکل کلیئرلی اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو یہ بات کہ کیا منصوبہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا، آصف علی زرداری نے آج 2 ملاقاتیں کی ہیں چودھری شجاعت سے اور وہ وہاں پر جا گئے ہیں بظاہر ان کے لیے پرویز الہی کے خلاف حمزہ شہباز کی حمایت کے لیے، لیکن جو جو چودھری شجاعت نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے سے یہ بات ہی نہ کریں، جو پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں مونس الہی اور چودھری پرویز الہی سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اب یہ وہاں پر کیا چورن بیچ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی سب کے وزیر اعلیٰ بن جائے۔ چودھری پرویز الہی عمران خان کی جو جماعت ہے اس کے ووٹوں سے آپ الیکٹ ہو جائیں، لیکن اس کے بعد آپ اسمبلی توڑنے کی بات نہ کریں اور ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ سپورٹ کریں گے، تو آپ ہاؤس کو چلائیں، وزارت اعلیٰ کو چلائیں اور تمام سیاسی جماعتیں آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے کہا کہ ہم ان سے نہیں ملنا چاہتے۔ زرداری نے کہا کہ میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ وہاں پر بیٹھ گیا ان کے گھر جا کے، اور کیونکہ وہ ظاہر زرداری شوگر کے مریض ہیں تو ان کے لیے پرہیزی کھانا ہوتا ہے، وہ کھانا انہوں نے اپنے گھر سے منگوا لیا۔ گھر سے بھنڈی پک کے آئی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے گھر، وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا۔ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں جانا، میں نے ملنا ہے چودھری پرویز الہی سے اور مونس الہی سے، جس پر چودھری مونس الہی اور چودھری پرویز الہی کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا۔ وہ وہاں سے علیحدہ گاڑیوں میں سوار ہو کے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو بٹرے نہیں کر سکتے، یہ مینڈیٹ ان کا ہے، ہم آصف علی زرداری سے نہیں مل سکتے۔ چودھری وجاہت نے بھی اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ ہمارا اب شریف خاندان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا سیاسی تعلق ختم ہے، اور چودھری شجاعت جو ہے وہ مکمل طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں میری سپورٹ اور میری پارٹی جو ہے وہ ووٹ دے گی ان کو، چودھری پرویز الہی کو۔ اب آصف زرداری نے وہاں پر جا کر یہ کہا کہ چوئی صاحب آپ حمزہ شہباز کی سپورٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں پرویز الہی کو کروں گا۔ تو اب چودھری شجاعت کو یہ کہہ رہا ہے آصف علی زرداری کہ ٹھیک ہے جی آپ دیں کاف لیگ والے چودھری پرویز الہی کو ووٹ، ہم بھی چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چودھری پرویز الہی سے آپ یہ کہیں کہ وہ سب کا وزیر اعلیٰ بن جائے، یعنی تاثر یہ دینا کہ جی ایک نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ بن گئی ہے تاکہ یہ سسٹم چل سکے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ سسٹم چلے، یہ اسمبلیاں، کیونکہ ابھی فوری طور پر اگر الیکشن ہوتا ہے تو قوم تو ریجیکٹ کرے گی ان تمام لوگوں کو۔ قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے، ضمنی انتخابات میں پنجاب میں بھی نظر آ گیا، اور یہ کراچی کے انتخابات بھی اسی لیے انہوں نے پوسٹ پون کیے، بلدیاتی بھی، اور جو حلقہ NA 245 جو ڈاکٹر امن لیاقت کے انتقال سے جو خالی ہوئی تھی سیٹ، کہ الیکشنز نہ ہوں اور یہ سسٹم آگے چلے، یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اگر چودھری پرویز الہی
پورے پنجاب میں تمام جماعتوں کے وزیر اعلیٰ بن جائے تو پھر وہ کوئی تحریک انصاف کے اتحادی تو نہیں ہوں گے، وہ تو سب کے ساتھ ہوں گے. تو پھر تاکہ ان کو وہ جو سپورٹ عمران خان کے پاس ہے، جو وہ پریشر ڈال رہے ہیں انتخابات کے لیے، اس پریشر میں کمی ہو. پرویز الہی صاحب نے، مونس نے اس کو انکار کر دیا. عمران خان نے بھی آج جو تقریر کی اس میں انہوں نے، لاہور میں ہے وہ، ایم پی ایز کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اور دوسرے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 186 ایم پی ایز جو چاہیے چیف منسٹر بننے کے لیے، وہ نمبر آج شو کیا پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے. عمران خان صاحب سے جیتنے والے اراکین کی بھی ملاقات ہوئی، وہاں پر تمام وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے یقین دلایا، حلف اٹھایا کہ ہم ووٹ دیں گے چودھری پرویز الہی صاحب کو. وہاں پر تقریر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب تک آخری بال نہ ہو جائے اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی جنگ، آپ کی کوشش جاری ہے. اور میں بہت زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں اس وقت مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں پہرا دوں گا عوام کے مینڈیٹ پر. اور اس وقت قوم کی یہ آواز ہے. اور اسمبلیوں کے اندر، یعنی اگر یہ انہوں نے کل پنجاب اسمبلی کے اندر یہ اس طرح کی غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے لوگ سڑکوں پر ہیں اور یہ ملک ہے، یہ سری لنکا بن جائے گا. اس کو آپ سری لنکا بننے سے روکیں. کل بھی پورے پاکستان، کل بھی لبرٹی چوک میں بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، آج اسلام آباد میں احتجاج ہوا، فیصل آباد میں احتجاج ہوا، پنڈی میں احتجاج ہوا، لاہور میں احتجاج ہوا، کراچی میں احتجاج ہوا. ہر جگہ پر کپتان کی کال پر آج شام کو لوٹا کریسی کے خلاف احتجاج ہوا 9 بجے، جس میں لوگوں نے اس بات پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا، اس کی مذمت کی کہ یہ جو لوگ الیکشن جیتے ہیں ان کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں لوگوں کو ایک ایم پی اے ایسا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، اس کو 1 ارب اور 10 کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہے. 1 ارب اور 10 کروڑ روپے. یعنی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جتنی بھی دولت ہے آپ لٹا دیں، دے دیں، کسی قیمت پر بھی جو ہے وہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ختم نہیں ہونی چاہیے. آج انہوں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز صرف شہباز شریف کا بیٹا نہیں ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں اس کے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا اور ہر ممکن میں کوشش کروں گا. اس وقت ایک اور پھر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 15 لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ 12-15 لوگوں کو ان کا منصوبہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو پہلا جو میں نے آپ کو یہ خط ہے اس کے مطابق، یہ میں آپ کو پڑھ کے، یہ میں اس لیٹر کو میں پڑھ دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے: ڈیورنگ دا پروسیڈنگ آف دا ہاؤس سم ایلیمنٹس آر ڈسرپٹنگ دا پروسیڈنگز آف دا ہاؤس اینڈ آر پریونٹنگ می فرام کنڈکٹنگ دا پروسیڈنگز آف the House, and in turn they are hampering the process of election of the Chief Minister. The said violent activity may put in danger not only my life but also lives of the innocent MPAs and assembly staff. In view of the above situation, I am constrained to request you to deploy the requisite security forces within the House as well as within the precincts of the assembly building in term of Rule 210 of the rules to enable me to discharge my constitutional obligations and lawful mandate in respect of conducting the election of the Chief Minister under the foregoing legal provisions and directions of the Honorable Supreme Court of Pakistan. یہ اجلاس کل ہونا ہے، یہ لیٹر ابھی سے لکھ لیا گیا. اس کے اوپر 22 جولائی لکھی ہوئی ہے ڈیٹ، یہ آپ دیکھ لیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاؤس میں ڈسرپشن ہو گئی ہے، وائلیشن ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے میری جان کو خطرہ ہے، ایم پی ایس کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں روک رہے ہیں اجلاس کرنے سے، تو فوری طور پر سیکورٹی فورسز اندر ڈپلوائے کی جائیں. سیکورٹی فورسز کے روپ میں ان کے اپنے جو غنڈے ہیں، ان کے اپنے وہ لوگ جو ان کے تابع دار ہیں، انہوں نے آنا تھا، یا کوئی لائل پولیس والے جو ان کے وفادار ہیں، آئین پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، انہوں نے آ کے تو مار پیٹ، چودھری پرویز الہی نشانہ، دوسرے لوگ نشانہ، اور بالکل ڈیلینگ ٹیکٹکس. یا تو الیکشن نہیں ہونے دینا تھا یا پھر ایک جعلی گنتی کر کے دوست محمد مزاری اس ساری پولیس کی مدد میں یہ اعلان کر دے کہ جناب حمزہ شہباز کو ووٹ حاصل ہو گئے ہیں
اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں ووٹ دیے اپنے ضمیر کی آواز پر، کیونکہ پرویز الہی کاف لیگ سے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان ڈاکو کہتا رہا ہے پرویز الہی کو، اس لیے اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلاف کی وجہ سے ووٹ نہیں آیا، لوگوں کو مار پیٹ کر اندر بند کر دیں، اغوا کر دیں، اور یہ سارا آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ ساری سازش ہے۔ ایک ڈیمانڈ ہے اس وقت، ہم بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جناب فوری طور پر حمزہ شہباز کو سسپینڈ کریں۔ وہ جو ٹرسٹی ہے وزیر اعلیٰ تو وہ ہے ہی نہیں، اس کا الیکشن بھی نہیں ہوا تھا، سپریم کورٹ سے کہہ چکی ہے۔ اور دوسرا، دوست محمد مزاری کی جگہ کسی ایسے آدمی کو وہاں پر لگایا جائے جو اس کو اجلاس کو کنڈکٹ کرے اور الیکشنز کروائے۔ دوست محمد مزاری ڈپٹی سپیکر بالکل اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں، وہ اسی گروپ کے ساتھ ہیں، وہ حمزہ شہباز کے ساتھ ہیں۔ ایک عجیب سچویشن ہے، دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور یہ دن خیر خیریت سے گزر جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو کل بھی ہم ساری صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ میں ذاتی طور پر نہیں جا سکتا پنجاب اسمبلی، حالانکہ میرا کارڈ بن گیا، لیکن کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی باہر کی پولیس یا کوئی بھی سیکورٹی فورس یا لا انفورسمنٹ، اگر کسی نے بھی گرفتار کرنا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لے کے ہمیں گرفتار کریں گے، لیکن یہ ریلیف ہمیں صرف اسلام آباد کی جورسڈکشن میں ہے۔ پنجاب میں بھی مجھ پر پرچے ہیں، عرش شریف پر بھی، عمران ریاض پر بھی، بلوچستان میں بھی ہیں، سندھ پر بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، تو ہم یہاں سے نکل کے میں موقع پہ جو رپورٹنگ ہے وہ آپ کے لیے نہیں کر سکوں گا، یہ میری بڑی خلش ہے۔ میں جلسوں کے بھی اس طرح رپورٹنگ نہیں کر سکا، میں نہیں جا سکا، آئی ایم کنفائنڈ ٹو دس اسلام آباد۔ یہاں پر بھی بڑی لمیٹڈ موومنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دفتر سے میں نکلا تو حملہ کروایا، ابھی بھی گاڑیاں ہمیں فالو کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں پر یقین ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک میں آپ سے عرض کروں، جو عمران خان نے ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ جہاد ہے۔ ایک طرف وہ مافیا ہے، ایک طرف وہ طاقتور گروپ ہیں جو اقتدار پر چھائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف عوام ہیں جنہوں نے بڑی ہمت سے جو 17 جولائی کو الیکشن ہرانے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کو، ہر کانسٹیچوئنسی میں 5-5 7-7 ہزار ووٹ ڈلوائے الیکشن کمیشن نے، لیکن لوگ اتنی تعداد میں باہر نکلے اور ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہوا کہ ان کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں اور یہ مینڈیٹ مل گیا پی ٹی آئی کو۔ اب کل کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان کا مستقبل اس پر لگا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تازہ ترین۔ آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے لیے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ نگہبان۔